السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن رفاعة بن رافع قال جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یہ مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 577 ہے اور باب جامع المناقب کی یہ دوسری فصل بلکہ پہلی فصل جاری ہے۔ حضرت رفاعہ ابن رافع سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالا اور کہا۔ اس میں ایک قالا اور ہے، قالا فقالا۔ یہ جو فقالا سے پہلے قالا ہے یہ بعض نسخوں میں نہیں ہے اور یہی ظاہر ہے، اور اگر یہ قالا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ راوی نے کہا کہ وہ آئے تو انہوں نے عرض کیا ما تعدون اہل بدر فیکم۔ یہ ما تعدون، یہ ما یہ ممن کے معنی میں ہے، یعنی آپ اپنے درمیان اہل بدر کو کن میں سے شمار کرتے ہیں، کن لوگوں میں آپ گنتے ہیں۔ یہ ما ممن کے معنی میں اس لیے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں ہے قال من افضل المسلمین، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل المسلمین سے انہیں شمار کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں جو افضل ہیں انہی میں ہم انہیں رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا کہ من افضل المسلمین فرمایا تو یہاں ما تعدون میں سوال کیا ہوا کہ کن لوگوں میں آپ انہیں شمار کرتے ہیں، کس درجے میں انہیں رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ما تعدون اہل بدر فیکم، آپ اپنے درمیان اہل بدر کو کس درجے میں رکھتے ہیں، کن لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ قال من افضل المسلمین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل مسلمانوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ او کلمۃ نحوہا، راوی کو شک ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ یا اس طرح کا کوئی کلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ قال وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، جبریل امین نے فرمایا اور اسی طرح سے فرشتوں میں سے جو بدر میں حاضر ہوئے انہیں ہم افضل الملائکہ میں شمار کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے جو اہل بدر میں مسلمان شامل ہوئے انہیں افضل المسلمین میں شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو ملائکہ بدر میں حاضر ہوئے ہم انہیں افضل الملائکہ میں شمار کرتے ہیں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ان تمام حضرات کی فضیلت کا ذکر ہے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ وعن حفصہ قالت، اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لارجو ان لا يدخل النار ان شاء اللہ احد شہد بدرا والحدیبیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہوا، یعنی جو حضرات غزوہ بدر میں شامل ہوئے یا جو حضرات حدیبیہ میں شامل ہوئے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قلت، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ الیس قد قال اللہ تعالی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے اللہ کے رسول،
کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ وہ جہنم پر اترے گا، وارد ہوگا۔ تو گویا انہوں نے وارد کا معنی داخل ہونا سمجھا، اس لیے یہ پوچھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کو اس میں داخل ہونا ہے، تو پھر کیسے حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہوئے وہ انشاءاللہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا فَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ، تو نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم انہیں نجات دیں گے، انہیں بچا لیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یعنی سب کو وہاں سے گزرنا ہے، لیکن جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لے گا۔ وفی روایت لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ اصحاب شجرہ میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو جنہوں نے بیعت کی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے، جنہیں اصحاب شجرہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ان میں سے کوئی بھی انشاءاللہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو غزوات پیش آئے اور جو قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ بعد کی قربانیاں اور بعد کے مشاہد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا کننا یوم الحدیبیۃ 1400، ہم حدیبیہ کے روز 1400 تھے، بعض روایتوں میں 1300 کا بھی ذکر ہے۔ قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم اليوم خیر اہل الارض، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو، یعنی جو اس وقت اسلام لا چکے تھے وہ سب کے سب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اب وہ 1400 تھے یا ایک روایت کے مطابق 1300 تھے، تو ان کے حق میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج روئے زمین میں تم سب سے بہتر ہو۔ اب روئے زمین میں سب سے بہتر ہیں، تو اب اس میں پھر ترتیب بھی ہے کہ ان میں کون بہتر ہیں۔ تو یہ امام سیوطی نے فرمایا کہ صحابہ میں سب سے افضل یہ خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی ان کے بعد یہ 4 کے بعد جو باقی 6 بچتے ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ سب سے افضل ہیں، پھر سب سے افضل وہ ہیں جو اہل احد ہیں، پھر اہل حدیبیہ ہیں۔ ان سب کے بارے میں کیا ہے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ آج روئے زمین پر سب سے بہتر تم لوگ ہو، انتم الیوم خیر اہل الارض، تم آج روئے زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يسعد ثنیۃ المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بنی اسرائیل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ثنیہ کہتے ہیں پہاڑی پر یا پہاڑوں میں جو اونچے راستے ہوتے ہیں انہیں ثنیہ کہا جاتا ہے۔ تو من يسعد ثنیۃ المرار، یعنی پہاڑ کے اونچے راستے پر کون چڑھتا ہے، یہاں ثنیہ سے مراد کیا ہے، ثنیۃ المرار، یعنی یہ خاص گھاٹی ہے
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ کے اونچے راستے یعنی ثنیہ مرار پر کون چڑھتا ہے فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ کہ اسے کم کر دیا جائے گا، ساقط کر دیا جائے گا جو بنی اسرائیل سے ساقط کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. یعنی جو شخص بھی چڑھے گا تو اس سے ان سب گناہوں کو ساقط کر دیا جائے گا جو بنی اسرائیل سے ساقط کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا. تو جو شخص ثنیہ یعنی پہاڑ کے اونچے راستے یعنی ثنیۃ المرار پر چڑھتا ہے تو اس سے وہ ساقط کر دیے جائیں گے جو بنی اسرائیل سے ساقط کیے گئے. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ تو سب سے پہلے اس گھاٹی پر چڑھنے والے ہمارے گھوڑے یعنی بنو الخزرج کے گھوڑے تھے. اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے. کہتے ہیں بنو الخزرج کے گھوڑے سب سے پہلے اس گھاٹی پر پہاڑی پر چڑھنے والے ہوئے. ثم تتام الناس پھر باقی لوگ ایک کے بعد دیگرے اس کے اوپر چڑھ گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم مغفور لہ الا صاحب الجمل الاحمر تم میں سب کے سب بخشے ہوئے ہو سوائے سرخ اونٹ والے کے. یعنی تم سب کی مغفرت ہو گئی، تم سب کو بخش دیا گیا ہے سوائے سرخ اونٹ والے کے. حضرت جابر فرماتے ہیں فَأَتَيْنَاهُ ہم سرخ اونٹ والے کے پاس آئے. فَقُلْنَا تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس سے کہا کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغفرت کی دعا کر دیں، تمہارے لیے استغفار کریں. قال لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ اس شخص نے کہا کہ میں اپنی گمشدہ چیز کو پالوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ تمہارے صاحب میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. رواہ مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس سرخ اونٹ والے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ منافق تھا لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور اسی لیے مسلمانوں کے ساتھ وہ گیا ہوا تھا. تو وہ پہاڑی پر نہیں چڑھا، اس کا اونٹ ہی یا تو گم ہو گیا تھا یا کوئی دوسری چیز گم ہو گئی تھی، وہ اسی کو تلاش کر رہا تھا. جب حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آؤ تاکہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغفرت کی دعا فرما دیں، تو اس نے کہا کہ میں اپنی گمشدہ چیز یعنی وہی سرخ اونٹ یا جو چیز کھو گئی تھی اس کے بارے میں کہا کہ میں اسے پالوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے کہ تمہارے صاحب میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اس حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرار نامی پہاڑی کے اندر جو راستہ تھا اس پر چڑھنے کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ اوپر پہنچنے کے بعد تاکہ صحابہ کرام آسانی سے تیزی کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھ جائیں اور وہاں پہنچ کر کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے کہ دشمنان اسلام کہیں گھات میں نہ لگے ہوئے ہوں اور کمین گاہوں میں چھپے ہوئے نہ ہوں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جلد از جلد اوپر پہنچنے کی رغبت دلائی تاکہ اس سے باخبر ہوا جا سکے اور اگر کچھ ایسا ہے تو اس کی تیاری کی جا سکے. تو جو لوگ بھی جنہوں نے بھی اطاعت کی اور چڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مژدہ سنا دیا کہ کلکم مغفور لہ، یعنی تم میں سب کے سب بخشے ہوئے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سب کی مغفرت فرما دی ہے سوائے سرخ اونٹ والے کے. وذکر حدیث انس قال لأبی بن کعب ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک فی باب بعد فضائل القرآن. اور حضرت انس کی حدیث قال لأبی بن کعب ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک یہ فضائل القرآن کے بعد ایک باب میں ذکر کی جا چکی ہے. یعنی مصابیح میں وہ حدیث یہی تھی لیکن مشکات میں یہاں سے اٹھا کر کے وہ حدیث فضائل القرآن کے بعد ذکر کی جا چکی ہے. الفصل الثانی عن ابن مسعود
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتدوا بالذین من بعدی من اصحاب ابی بکر و عمر، تم لوگ میرے بعد میرے اصحاب میں سے ان دونوں کی اقتدا کرو، یعنی ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو۔ وَاهْتَدُوا بِهَدِيِّ عمار، اور عمار کی سیرت کو اختیار کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابن ام عبد، اور ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات کو مضبوطی سے تھامو، ان کے عہد کو مضبوطی سے تھامو۔ یہاں عہد سے مراد یہ ہے کہ جو تمہیں وصیت کریں، امور دین سے جو چیزیں وہ تمہیں بتائیں اسے تم مضبوطی سے اختیار کر لو۔ وفی روایت حذیفہ ما حدثکم، وفی روایت حذیفہ، اور حضرت حذیفہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، ابن مسعود یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود تم سے جو بیان کریں تو اس کی تصدیق کرو۔ بدلا وتمسکوا بعہد ابن ام عبد، تمسکوا بعہد ابن ام عبد کے بدلے، یعنی یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ تمسکوا بعہد ابن ام عبد، یعنی ابن ام عبد کے عہد کو مضبوطی سے تھام لو، امور دین سے متعلق جو بات وہ تمہیں بتائیں اسے تم اختیار کر لو۔ اور حضرت حذیفہ کی جو روایت ہے اس میں تمسکوا بعہد ابن ام عبد نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے کیا ہے، ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، ابن مسعود جو تم سے بیان کریں اس کی تم تصدیق کرو۔ تو معال دونوں کا ایک ہے لیکن کلمات بدلے ہوئے ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنت مؤمرا من غیر مشورۃ لامرت علیہم ابن ام عبد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو مشورے کے بغیر امیر مقرر کرتا تو ان پر ابن ام عبد کو امیر مقرر کرتا۔ یعنی یہاں خلافت کی بات نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ کسی خاص فوج پر امیر یعنی سپہ سالار مقرر کرنے کا مسئلہ ہے۔ اسی تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں مشورے کے بغیر کسی کو اس فوج کا امیر مقرر کرتا لامرت علیہم ابن ام عبد، تو ضرور میں ابن ام عبد کو ان کا امیر بنا دیتا۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن خیثمۃ بن ابی صبرۃ قال، اور خیثمہ ابن ابو صبرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، اتیت المدینۃ فسألت اللہ ان ییسر لی جلیسا صالحا، کہ میں مدینہ منورہ آیا تو اللہ تعالیٰ سے میں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے دعا کی کہ وہ مجھے صالح ہمنشین عطا فرمائے۔ فیسر لی ابا ہریرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کو مجھے عطا فرما دیا۔ فجلست الیہ، میں ان کے پاس بیٹھا، فقلت انی سألت اللہ ان ییسر لی جلیسا صالحا، میں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے صالح ہمنشین عطا فرمائے، فوفقت لی، تو آپ ہی مجھے عطا کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو میری طرف بھیجا کہ مجھے آپ کی صحبت ملے اور آپ میرے اچھے ہمنشین ہیں۔ فوفقت لی، تو آپ ہی مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ فقال من این انت، تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا من این انت، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ قلت من اہل الکوفہ، میں نے کہا کہ میں اہل کوفہ سے ہوں۔ جئت التمس الخیر واطلبہ، میں خیر کی تلاش اور اس کی طلب میں آیا ہوں۔ خیر سے مراد علم۔
تو انہوں نے فرمایا کہ میں اہل کوفہ سے ہوں اور یہاں آنے کا مقصد میرا کیا ہے؟ علم کی تلاش و جستجو اور اس کی طلب۔ فقال، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الیس فیکم سعد بن مالک مجاب الدعوت، کیا تمہارے درمیان سعد ابن مالک نہیں ہے؟ یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص نہیں ہے؟ مجاب الدعوت، جو مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ سعد جو دعا کرے اللہ اسے قبول فرما، واجب دعوت ہو۔ وابن مسعود صاحب و طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونعلیہ، اور کیا تمہارے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طہارت کا برتن ساتھ رکھنے والے ہیں اور ان کے نعلین والے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور وہ برتن بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ کہیں مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی نعلین بھی وہ اپنے ساتھ لیے رہتے، اور جب آپ مجلس سے باہر تشریف لاتے تو نعلین آپ کو پیش کر دیتے، یعنی آپ کے خادم خاص تھے۔ تو فرمایا کیا تمہارے درمیان عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے؟ وحذیفۃ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا تمہارے درمیان حذیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہیں؟ ان کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں منافقین کا علم عطا فرمایا تھا اور انصاب وغیرہ کا علم عطا فرمایا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدار تھے۔ وہ عمار الذي اجارہ اللہ من الشیطان علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا تمہارے درمیان عمار نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پناہ عطا فرما دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ شیطان سے محفوظ رہیں گے، اس کا حاصل یہ ہے۔ وہ سلمان صاحب الکتابین یعنی الانجیل والقرآن، اور کیا تمہارے درمیان سلمان نہیں ہے جو دو کتابوں والے ہیں، یعنی انجیل اور قرآن والے ہیں، یعنی نزول قرآن سے پہلے یا دامن اسلام میں داخل ہونے سے پہلے وہ انجیل پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے، پھر جب دامن اسلام میں داخل ہوئے، قرآن کا نزول ہوا تو انہوں نے قرآن کا بھی علم حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کرنے لگے، تو وہ صاحب کتابین ہوئے، یعنی انجیل اور قرآن والے، یہ دونوں کا انہوں نے علم حاصل کیا اور پہلے اس پر عمل کیا پھر اس کے مطابق عمل کرتے رہے، تو کیا وہ تمہارے درمیان نہیں ہے؟ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ان تمام حضرات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جن کا نام لے لے کر کے حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اپنی آبادی میں اپنی بستی میں اہل علم موجود ہوں تو پہلے ان سے علم حاصل کر لینا چاہیے، اس کے بعد مزید کی ضرورت ہو تب کہیں دور دراز کا سفر کرنا چاہیے، ورنہ قریب میں علم کی دولت میسر ہو اسے چھوڑ کر کے دور دراز نہیں جانا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل ابو بکر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کتنے بہتر مرد ہیں۔ نعم الرجل عمر کتنے بہتر مرد ہیں۔ نعم الرجل ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ ابن الجراح کتنے اچھے مرد ہیں۔ نعم الرجل اسید بن حضیر، اسید ابن حضیر کتنے اچھے آدمی ہیں۔ نعم الرجل ثابت بن قیس ابن شماس، ثابت ابن قیس ابن شماس کتنے اچھے آدمی ہیں۔ نعم الرجل معاذ بن جبل، معاذ ابن جبل کتنے اچھے مرد ہیں۔ نعم الرجل معاذ بن عمرو ابن الجموح، معاذ ابن عمرو ابن جموح کتنے اچھے مرد ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وقال هذا حدیث غریب، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔
اس حدیث سے ان تمام حضرات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جن کا نام لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتنے اچھے مرد ہیں۔ وعن انس قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت تشتاق الى ثلاثہ علی وعمار وسلمان، جنت تین لوگوں کی مشتاق ہے، یعنی لوگ اشتیاق رکھتے ہیں جنت میں داخل ہونے کا، اور یہاں حالت یہ ہے کہ جنت خود مشتاق ہے ان تین لوگوں کی۔ وہ کون تین لوگ ہیں؟ حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلمان۔ تو جنت ان تین لوگوں کی مشتاق ہے۔ یہ جنت کو خود مشتاق قرار دینا یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ حضرات جنتی ہیں اور جنت ان کے جانے سے خوش ہوگی کہ یہ حضرات آ گئے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے، فرمایا استاذن عمار علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، فقال اذنوا له، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو، انہیں اندر آنے دو۔ مرحبا بالطیب المطیب، خوش آمدید اسے جو اپنی ذات کے اعتبار سے پاکیزہ ہے، المطیب، اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے اسے پاکیزہ کر دیا گیا ہے، یعنی جو بنفس ہی پاکیزہ ہے اور عمل کی وجہ سے مزید پاکیزہ بنا دیا گیا ہے، اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر عمار بین امرین الا اختار اشدہما، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار کو دو چیزوں کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا مگر یہ کہ انہوں نے ان میں سے سخت کو چنا، سخت کو اپنایا۔ ظاہر بات ہے سخت کو اپنانے کی حکمت کیا ہوگی؟ یہ فرمایا گیا العطایا علی قدر البلایا، کہ عطیات جو ہے یہ مشقتوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو کام جتنا مشکل ہوگا تو اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس لیے وہ ہمیشہ عزیمت کو اختیار کرتے اور جو بظاہر مشکل معلوم ہوتا اسے وہ اپناتے تھے تاکہ اجر و ثواب زیادہ ملے گا، اگرچہ وہ دوسرے کے لحاظ سے آسان ہو۔ یہاں جو اشد کہا گیا ہے یہ ان کے اعتبار سے، یعنی جو مشکل انہیں معلوم ہوتا اسے اپناتے، اگرچہ وہی امر دوسرے کے لیے آسان ہو۔ بعض روایتوں میں اصلح کا لفظ آیا ہے، بعض روایتوں میں اسد کا لفظ آیا ہے، یعنی جو زیادہ ٹھوس ہوتا، جو زیادہ عمدہ ہوتا اسے آپ اختیار فرماتے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بعض میں یہ بھی ہے کہ جو آسان ہوتا اسے اختیار فرماتے۔ تو ظاہر بات ہے جو عمدہ ہے، سب سے بہتر ہے، اہم ہے، تو اجر و ثواب کو دیکھتے ہوئے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے، یا وہ آسان ہوتا ہے دوسروں کے اعتبار سے صرف۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن انس قال لما حملت جنازۃ سعد بن معاذ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جب حضرت سعد ابن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا، قال المنافقون ما اخف جنازتہ، تو منافقین بولے کہ ان کا جنازہ کتنا ہلکا ہے۔ اب ہلکا کیوں ہے اس کی وجہ کیا بتائی؟ وذالک لحکمہ فی بنی قریظہ، اور یہ ہلکا ہونا بنو قریظہ کے حق میں ان کے فیصلہ دینے کی وجہ سے ہے۔ آپ حدیث سے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بنو قریظہ کے حق میں فیصلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کو بلایا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہے، تو حضور نے انہیں بلایا، یہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیا ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو اور ان کی اولاد کو گرفتار کر لیا جائے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کے مطابق عمل فرمایا اور ان کے مردوں کو جو 300 یا 400 کے قریب تھے انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کی اولاد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس کی وجہ سے منافقین بولے کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا یہ فیصلہ اچھا نہیں تھا، اسی لیے ان کا جنازہ ہلکا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جنازے کا ہلکا ہونا یہ تو خرق عادت ہے اور لے جانے والوں کے لیے اس میں آسانی ہے، یہ تو ان کے لیے فضیلت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن منافقین نے اسے ان کے لیے مذمت کی بات بنا کر پیش کیا۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی۔ فقال، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الملائکۃ کانت تحملہ، یعنی منافقین کو کیا پتا کہ جنازہ کیوں ہلکا تھا۔ جنازہ ہلکا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے انہیں اٹھا رہے تھے۔ ظاہر بات ہے فرشتے اٹھا رہے تھے تو اب وہ فرشتے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے اور لوگوں پر اس کا بوجھ نہیں معلوم ہو رہا تھا، اس لیے ان کا جنازہ ہلکا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ تو ان کے لیے فضیلت کی بات ہے، اعجاز کی بات ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر، آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے اٹھایا نہیں کسی ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اصدق من ابی ذر، ابو ذر سے زیادہ سچے کو زمین نے اپنے اوپر اٹھایا نہیں اور آسمان نے اس پر سایہ نہیں کیا۔ اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ یہ مطلقاً سب سے سچے ہیں، کوئی اتنا سچا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ہی صدیق ہے، یہ بلا شبہ اصدق ہیں۔ انبیاء یا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اصدق ہیں، تو انہیں اصدق کہنا گویا مخصوص افراد کو الگ کرنے کے بعد، یعنی عام صحابہ میں، عام لوگوں میں یہ حضرت ابو ذر اصدق ہیں، اور مطلقاً ارشاد فرمانا یہ مبالغے کے طور پر ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یا ان کا اصدق ہونا کسی خاص امر سے متعلق ہو تو پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لہجۃ اصدق ولا اوفى من ابی ذر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے اپنے اوپر اٹھایا نہیں زیادہ سچے لہجے والے کو اور نہ زیادہ وفا کرنے والے کو ابو ذر سے زیادہ وفا کرنے والے اور ابو ذر سے زیادہ سچے لہجے والے کو نہیں اٹھایا۔ تو اس حدیث کا مضمون بھی وہی ہے جو اوپر والی حدیث کا ہے، اور اس کا جواب بھی وہی ہوگا جو اوپر والی حدیث میں دیا گیا۔ شبہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی ابو ذر جو عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہیں، یعنی فی الزہد، یعنی زہد و تقوی میں، دنیا سے بے رغبتی میں۔ تو اس میں حضرت ابو ذر کی فضیلت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہیں دنیا سے بے رغبت ہونے میں، اور سب سے زیادہ وفا کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ سچے ہیں لہجے کے اعتبار سے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن معاذ ابن جبل قال، اور حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے، حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے، لما حضرہ الموت قال التمسوا العلم عند اربعہ، کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگوں سے علم حاصل کرو۔ عند اویمر ابی الدرداء، اویمر ابو الدرداء سے، یعنی اویمر یہ نام ہے اور ابو الدرداء یہ کنیت ہوئی۔
تو عویمر ابو الدرداء کے پاس اور سلمان کے پاس اور ابن مسعود کے پاس اور عبداللہ ابن سلام کے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں فرماتے ہیں الذی کان یہودیا فاسلم، جو پہلے یہودی تھے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ عاشر عشرۃ فی الجنہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ 10 میں سے 10ویں ہیں جنت میں داخل ہونے والوں میں۔ انہ عاشر عشرۃ فی الجنہ، وہ جنت میں 10 میں کے 10ویں ہیں، یعنی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان پہلے داخل ہونے والوں میں سے یہ بھی ہیں۔ گویا کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ 10 میں وہ شامل ہیں کہ جنت میں جو سب سے پہلے 10 لوگ داخل ہوں گے ان میں 10ویں یہی ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن سلام۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ عاشر و عشرہ کی وضاحت میں اور باتیں بھی کہی گئی ہیں، یعنی درجے میں عشرہ و عشرہ کی طرح سے ہوں گے، جس طرح سے ان کا درجہ بلند ہوگا اسی طرح سے ان کا درجہ بلند ہوگا۔ تو یہ عاشر و عشرہ ہیں، 10 جنہیں جنتی خوشخبری ایک ساتھ دی گئی ہے، یہ انہی میں سے ایک ہیں، انہی میں سے ایک کے درجے میں ہیں۔ وعن حذیفہ قال، اور حضرت حذیفہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لو استخلفت، کاش آپ خلیفہ مقرر فرما دیتے۔ قال ان استخلفت علیکم فعصیتموہ عذبتم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے تم پر خلیفہ مقرر کر دیا تو تم اس کی نافرمانی کرو گے، تم پر عذاب آئے گا، عذبتم، تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ ولیکن ما حدثکم حذیفہ فصدقوہ، لیکن تم سے حذیفہ جو حدیث بیان کریں تم اس کی تصدیق کرو۔ وما اقراکم عبداللہ، اور عبداللہ تمہیں جو پڑھائیں فقرؤہ، تم اسے پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، اس میں بھی اپنی امت پر رحم فرمایا، اس لیے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو نامزد کر دیتے پھر اس کے بعد اس کی نافرمانی ہوتی تو عذاب آ جاتا۔ ایسے لوگوں نے خود مقرر کیا تو نافرمانی کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، تو یہ امت کے حق میں فائدہ ہی ہوا۔ تو فرمایا کہ تم سے حذیفہ جو حدیث بیان کریں ان کی تصدیق کرو، اور تمہیں جو عبداللہ پڑھائیں اسے پڑھو۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا ما احد من الناس تدرکہ الفتنہ الا انا اخافہ علیہ الا محمد بن مسلمہ، لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جسے فتنہ پہنچنے والا ہو مگر یہ کہ مجھے اس پر اندیشہ ہے، یعنی فتنہ پہنچے اور وہ محفوظ رہ جائے اس کی گارنٹی نہیں ہے، مجھے اس پر اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ تو لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جسے فتنہ پہنچے مگر یہ کہ مجھے اس شخص پر فتنے کا اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے، سوائے محمد ابن مسلمہ کے، یعنی محمد ابن مسلمہ کے بارے میں مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے، ان کے پاس فتنہ پہنچے نہ پہنچے وہ اس میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تضرک الفتنہ، فتنہ تمہیں ضرر نہیں دے گا، یعنی فتنہ تمہارے پاس آئے گا بھی تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، تمہیں ضرر نہیں دے گا۔ وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیت الزبیر مصباحا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کے وقت حضرت زبیر کے گھر میں چراغ دیکھا۔ رأى فی بیت الزبیر مصباحا، زبیر کے گھر میں چراغ دیکھا، روشنی معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا یا عائشہ ما ارى اسماء الا قد نفست، عائشہ میں نہیں سمجھتا اسما کو مگر یہ کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔
چونکہ پہلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت اسماء کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، تو جب رات کے وقت گھر میں چراغ جلتا ہوا دیکھا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسماء کے یہاں پیدائش ہو چکی ہے، اسی لیے رات میں چراغ جل رہا ہے۔ اور وَلَا تُسَمُّوهُ حَتَّى أُسَمِّيَهُ، اور ارشاد فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے تم لوگ اس کا نام مت رکھنا یہاں تک کہ میں اس کا نام رکھوں۔ فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، یعنی عبداللہ ابن زبیر۔ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھوں سے ایک کھجور کے ذریعہ ان کی تحنیک فرمائی۔ تحنیک میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا کھجور سے تحنیک فرمائی تو کھجور کو منہ میں ڈالا، اسے چبا کر کے نرم کر دیا، پھر اس کے بعد وہ بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ تو اس طرح سے جس بزرگ کے ذریعہ تحنیک کرائی جاتی ہے اس بزرگ کا لعاب ذہن اس بچے کے حلق کے اندر جاتا ہے اور اس سے برکت کی امید ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کے ذریعہ ان کی تحنیک فرمائی، تو بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب ذہن ان کے منہ میں سب سے پہلے گیا، تو اس کی برکتیں تو ظاہر ہوں گی۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عبد الرحمن بن ابی عمیرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابو عمیرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت معاویہ کے حق میں فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عقبہ بن عامر قال، اور عقبہ ابن عامر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اسلام لائے اور عمرو بن عاص ایمان لائے۔ یہ فرق کیا ہوا کہ لوگ اسلام لائے اور عمرو بن عاص ایمان لائے؟ اسلام کے معنی کے تعلق سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، گردن جھکا دینا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کا خوف پیدا ہو تو آدمی گردن جھکا دیتا ہے۔ تو اسلم الناس کہنے میں اشارہ کرنا اس بات کی جانب کہ لوگ خوف کی وجہ سے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور عمرو بن عاص یہ خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کا دل مطمئن ہوا اور وہ اطمینان کے ساتھ دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ تو چونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور خوف کا اثر وہاں پایا تو جاتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا ہے، تو گویا ان کے اوپر خوف کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ اپنی ہنسی خوشی سے اپنی مرضی سے دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ تو فرمایا کہ اور لوگ اسلام لائے اور عمرو بن عاص ایمان لائے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، ولیس اسنادہ بالقوی، اور اس کی سند قوی نہیں ہے۔ آج کا آپ کا سبق مکمل ہوا، اب انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے کل سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔